هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اور ایک روایت میں ہے من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما. جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، جسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جو پتھروں کو اچھا کہا جاتا ہے یہ جی پتھر جو ہے نا یہ انسان کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں، یہ عقیق ہے، یہ مرجان ہے، یہ لؤلؤ ہے، یہ جو ہے فلانا پتھر ہے، اور ہر پتھر کی خاصیت ہے. اب آپ اس پتھر کو اگر آپ پہنیں گے انگوٹھی میں تو آپ کو فلانی بیماری سے شفا مل جائے گی. یہ جو ہے پتھر اگر آپ عقیق کا اصلی عقیق کہیں سے تلاش کر لیں تو وہ عقیق اتنا ہے، وہ ایک مرجان کا، وہ ایک فلاں کا، وہ ایک فلاں کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ قیمتی پتھر ہیں. ڈائمنڈ بھی ایک قیمتی پتھر ہے. یہ پتھر قیمتی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کا انسان کی زندگی پہ کوئی اثر ہے اس لحاظ سے کہ انسان کی زندگی کے یعنی اس ماوراء الفطرت کوئی اثر انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ اگر یہ کاٹن والے سوٹ لے لیتے ہیں تو آپ کو اس میں گرمی کم لگے گی. اگر آپ دوسرا ریشم والا کپڑا لے لیتے ہیں تو آپ کو اس میں گرمی زیادہ لگے گی. یہ ایک طبعی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے، اس میں وجہ سے گرمی نہیں لگ رہی. ایک ہے یہ تصور رکھنا کہ یہ والا کپڑا میری قسمت کو بدلے گا، یہ والا پتھر میری اس قسمت کو بدل دے گا، میری تقدیر کو بدل دے گا، یہ میرا رزق دے گا، یہ والی میری بیماری اور شفا دے گا. اسی تمام چیزوں سے یہ نجومی اور کاہن بنتے ہیں. اور پھر ایک ستاروں کا علم، اور ستارے جو ہے وہ 12 ستارے بنائے ہیں. یہ عقرب ہے، یہ جو ہے وہ اسی طرح کر کے یہ لوئی ہے، یہ پتہ نہیں اور ہے، اس طرح کر کے 12 ستاروں کے نام بنائے ہوئے ہیں. اور ان کے لیے جی یہ آسمان میں جو زمین پہ حالات ہو رہے ہیں وہ ان کے اوپر جو کر رہے ہیں. اور ایک ابھی مئی میں ایک ستارہ آنے والا ہے، وہ جب نکلے گا تو وبائیں ساری ختم ہو جائیں گی، اور فلاں اور فلاں اور اس طرح کر کے چیزیں سارے کے ساری میرے بھائی یاد رکھ لیں. اگر کسی نے ایسی باتوں پہ تصدیق کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ چیزوں کے ساتھ کفر کر لیا. اور اگر کسی نے تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پہلو دیا لم تقبل لو صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور پھر ستاروں کا بنانے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کی جنوری فروری فلاں مہینے میں تاریخ پیدائش ہے تو آپ کا فلاں ستارہ ہے. اچھا آپ کے فلاں جو ہے وہ ہے، اچھا جی فلانا نام آپ کو اچھا نہیں ہے اس لیے کہ وہ ستاروں کے لحاظ سے بڑا بھاری نام ہے، اس بچے کا نام بدل دو. بھائی اس بچے کا نام پہ نہیں جی اس کا نام بدل دیا جائے گا تو صحیح ہو جائے گا. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس دور میں ایک ایسی ہی کیٹیگری تھی، ایک ایسی ہی چیز تھی کہ تیروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لیے اپنی قسمت کا حالات معلوم کرتے تھے. اچھا میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اچھا یہ چیز میرے لیے جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، یہ چیز میرے ایک ہے ویسے قرآن اندازی کرنا جائز ہے. انسان 2 کام مباح کام ہے، کوئی نجائز کام نہیں ہے، ایک جائز کام ہے. انسان اس میں ٹاسک کر لیتا ہے، کوئی قرا کر لیتا ہے کہ یار یہ کروں یا وہ کروں، یہ کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جانے لگتے تھے، اپنی ساری بیویوں میں ایک قرا کر لیتے تھے، جس کو آج کل کہتے ہیں ہم ٹاسک کر لیتے تھے. جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے. اس طرح کوئی حرج نہیں. آپ کن سفر پہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے استخارہ ہے، یا اور دونوں سیم چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ والا کپڑا لے لوں یا یہ والا کپڑا لے لوں، اچھا جی میں چلو ٹاسک کر لیتا ہوں، یہ والا لے لو یہ لے لیتا ہوں، بات ختم. اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ نحوست ہے اور یہ میرے لیے جو ہے وہ میری قسمت اور تقدیر کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے، جیسے یہ پتھر کے عقیق پہنے جاتے ہیں انگوٹھیوں میں، یا جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں اس کے تکیے کے نیچے چھری رکھ دیتی، کیوں؟ یہ جی چھری جو ہے اس کی آفات سے اور یہ دور کرے گی. اور گلے میں پتہ نہیں کون کون سے دھاگے باندھے جاتے ہیں، بازوؤں پہ ایک ڈوریاں باندھی جاتی ہیں،
کانوں میں بالیاں لگائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں، حرام ہیں۔ اور اگر اس غیر اللہ پہ نفع اور نقصان کا نظریہ رکھا ہوا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچایا جائے۔ اس دور میں ان چیزوں میں سے ایک چیز تھی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ،